الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک جنگ کی مناسبت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اگر یہ منافقین آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کو ان کا نکلنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں پست ہمت کر دیا، انہیں شکست خوردہ کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو گھروں میں بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ رب العالمین نے واپسی پر سورہ توبہ کی جو آیت نازل فرمائی، جسے بعض مفسرین کی زبان میں سورہ فاضحہ نام دیا جاتا ہے، رسوا کر دینے والی صورت، اس میں کھول کھول کر کے اللہ رب العالمین نے ایک ایک باتیں بیان فرمائی جو لوگوں کے دلوں میں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ منافقین اصل میں نکلنا چاہتے ہی نہیں تھے جہاد کے لیے، اس لیے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، تو وہ تو اپنے طور پر خوش تھے کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا اور ہم نہیں گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، بات اصلی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہی نہیں تھا کہ تم نکلو، اللہ رب العالمین کو تمہارا جہاد کے لیے نکلنا پسندیدہ ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین ناپسند کر رہا تھا کہ تم نکلو، اس لیے تمہیں مرعوب کر دیا، تمہیں دہشت زدہ کر دیا، تمہیں شکست خوردہ بنا کر گھروں میں بیٹھا دیا اور تمہارا نکلنا گوارا نہیں کیا۔ ان دنوں جس وبائی مرض سے ہم لوگ دوچار ہیں اور ایک مدت سے شب و روز جس کی دہشت اور جس کی وحشت سے خود کو سہما محسوس کرتے ہیں، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کیا ہے کہ یہ وبائی مرض جس میں مسجدیں بند کر دی گئیں، مدرسے بند کر دیے گئے، عید کی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، جمعہ سے انسانیت کو محروم کر دیا گیا،
وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی مسجدوں کی حاضری، آپ کی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی، آپ کی اللہ رب العالمین کی اجتماعی عبادتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بیماری کے ذریعے آپ کو ان عبادتوں سے محروم کر دیا۔ گویا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اس وبا کی وجہ سے انسانیت کو اپنی عبادت کی اجتماعی جو شکلیں تھیں ان شکلوں سے جو محروم کر دیا ہے، وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو چونکہ آپ کی عبادت پسند نہیں تھی، اللہ رب العالمین کو آپ کی عبادت کا طریقہ پسند نہیں تھا، اس لیے آپ کو اپنی مسجدوں سے دور کر دیا، اس لیے آپ کو اپنی اجتماعی عبادتوں سے محروم کر دیا۔ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی زیادہ غیر معقول اور انتہائی زیادہ اللہ کے شؤون میں دخل دینے والی بات ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا اس کائنات میں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اس روئے زمین پر انسانوں کو جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ انسانوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، وہ انسانوں کی اپنی عبادتوں کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین بندوں کو جو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ آزمائش انسانوں کے اپنے کرتوت اور ان کے غلط اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے، نہ کہ ان کی نیکیاں، ان کی حسنات اور ان کی عبادات کی سزا ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسانوں کو کبھی نعمت دے کر نوازتا ہے اور کبھی نعمت سے محروم کر کے ان کو آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین تندرستی کے ذریعہ انسان کا امتحان لیتا ہے تو کبھی بیماری کے ذریعہ انسانوں کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی غنا اور مالداری کے ذریعہ انسانیت کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کبھی فقیری اور محتاجی کے ذریعہ انسان کو اپنی آزمائش کی بھٹی میں تپاتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین بندوں کو آسانی اور فراخی دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی شدت اور سختی میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں خیر اور شر کے ذریعہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو وبائی مرض ایک مخصوص وائرس کی شکل میں دنیائے انسانیت پر اللہ رب العالمین نے مسلط کیا ہے، اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی طرف پلٹنے والے بندوں کو جانچنا چاہتا ہے کہ کون ان مصیبتوں کے وقت مجھ سے لو لگاتا ہے، کون ان صورتوں میں دوسروں کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ اس لیے یہ بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، فرما بردار کے لیے بھی ہے، نافرمان کے لیے بھی ہے، مطیع کے لیے بھی ہے اور سرکش کے لیے بھی ہے۔ تمام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، ہر ایک کی اپنے اعتبار سے۔ اس لیے اس آزمائش کا تقاضا یہ تھا کہ بندے اس آزمائش کی گھڑی میں رب سے لو لگاتے، اللہ رب العالمین سے التجا کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے اپنے ماضی سے سبق لے کر کے اپنی معصیت، اپنی غفلت اور اپنی تکاسلی سے باز آ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اس موقع سے جب اللہ رب العالمین مصیبت میں ڈالتا ہے، مصیبت کے وقت انسان عام طور سے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ آفت اور پریشانی جب انسان کو گھیرتی ہے تو انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ انسان جب مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا جو حال بیان کیا ہے، کہا کہ جب وہ کشتی ان کی مجدھار میں پھنستی ہے، جب وہ مجدھار کے اندر اپنی کشتیوں میں اپنی موت کا نقشہ ان کی آنکھوں سے انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تب وہ اللہ رب العالمین کو خالق کر کے پکارتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ موت انہیں اپنی نگاہوں سے نظر آ رہی ہے۔ سمندروں کی موجوں میں ان کی کشتیاں جب ہچکولے کھاتی ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں انہیں اپنی موت کا منظر دکھائی دیتا ہے، انہیں اپنی موت کی کیفیت دکھائی دیتی ہے، اور اس موقع سے وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں۔
اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ حالت آسانی اور حالت صحت میں دنیا کے ڈھیر سارے معبودوں کو پکارنے والے، ڈھیر سارے معبودوں کی پرستش کرنے والے مصیبت اور آفت میں جب پڑتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں، سب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو مصیبت اور پریشانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں کہ اللہ رب العالمین نے مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک ذریعہ ہم انسانوں کو سکھلایا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ کرونا وائرس کی شکل میں اللہ رب العالمین نے یہ جو وبائی مرض ہم انسانوں پر مسلط کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ اس موقع سے جنہیں اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نوازتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، اپنے ماضی کی زندگی کا حساب لگا کر وہ رب العالمین سے اپنے حساب کتاب درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا، جنہیں اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، وہ دوسرے گلیاروں میں اور دوسری بھول بھلیوں میں بھٹک کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، انہیں اس بات کو جانچنے کی اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس آزمائش سے کامیاب ہو کر کیسے نکل سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی امتحان کی اس گھڑی کو ہم کامیابی کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وبا اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش ہمارے سروں پر مسلط کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو توفیق دیتا ہے تبھی انسان ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ کامیابی رب العالمین جب عرش سے نازل کرتا ہے تو انسان ایک بامراد انسان کہلاتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین توفیق نہ دے، اللہ رب العالمین کامیابی کسی کو نہ عطا کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کامیابی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو لوگ معصیت کے کاموں میں، جو لوگ گناہوں میں، جو لوگ رب کی نافرمانی میں مبتلا نظر آتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ٹال کر بدراہی اور گمراہی کے راستے میں ہم کو ڈال دیا ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ہی چاہا کہ وہ جہاد کے لیے نہ نکلیں، اس لیے کہا کہ تم بیٹھے رہو۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو کر اپنی طاعت سے ہم کو محروم کر دے، اپنی عبادت سے ہم کو محروم کر دے، اپنی فرما برداری سے ہم کو دور کر دے۔ اس لیے یہ بات سوچنے کی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کورونا وائرس ہماری عبادت اللہ کو پسند نہیں اس لیے آئی ہے، یہ بات معقول نہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو نظام کونی، اللہ کا جو نظام قدری ہے، یہ بات اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھ کر اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مصیبت کی یہ گھڑی، اللہ رب العالمین نے آزمائش کا یہ وقت جو ہم انسانوں پر مسلط کیا ہے وہ ختم ہوگا، دیر یا سویر جب بھی ختم ہو، لیکن اس کے لیے جو شریعت کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے اور ان گھڑیوں میں اپنے نفس کا بکثرت محاسبہ کر کے، اپنی زندگی میں بکثرت ٹٹول کر اور پرکھ کر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو رب کی ناراضی کا سبب ہیں، جو رب کے غضب کا سبب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت اور فرمانبرداری میں، اپنی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب